بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور میں جمعہ پڑھ کے تو اس ویڈیو کو کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اہلیان اسلام کے لیے، اسلامیان کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ سب سے معتبر ایک دن ہے۔ آج میں اور زیادہ رنجیدہ ہو رہا ہوں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معذرت، جسے سوری کہا جاتا ہے۔ میں معافی مانگ رہا ہوں اہل مسیح لوگوں سے، ملک بھر کے مسیح لوگوں سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں معافی مانگ رہا ہوں کہ ہم نے غلط کام کیا۔ وہ کیسے ہوا، وہ اس کے پیچھے کیا سازش تھی، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، عدالتیں، وکلاء اس کو کھنگالیں گے اور یقیناً یہاں سے سٹوری نکلے گی، کیا سازش ہوئی، کیسے ہوا، کیوں ہو گیا، کون اسے روک نہیں پایا، کس کی نیگلیجنسی ہے، کس نے اسے پلان کیا، یہ باتیں نکلتی رہیں گی۔ لیکن مملکت پاکستان میں ضلع فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں یہ واقعہ ہوا۔ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے جسے رپورٹ کیا اور بتایا گیا، کہیں پر 4 اور کہیں پر 6 گرجے گھروں کے جلائے جانے کی اور توڑ پھوڑ کے کا ذکر آ رہا ہے۔ کہیں پہ 20 اور کہیں پہ 40 گھروں کے نظر آتش کرنے کے اور توڑ پھوڑ کرنے کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اب میں تو نہیں کہتا کہ خوشی کی بات، لیکن بہرحال میری تھوڑی سی جو اطمینان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خود مسیح برادری کو جو لوگ ہیں، میں بھی آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، BBC نے جو اپنا ایک پروگرام چلایا، اٹیک ہونے لگا، جو مسلم کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی انہوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے۔ انہوں نے ہمیں باقاعدہ کہا گیا کہ جی کوئی پتہ نہیں کب کس وقت یہ حملہ ہو جائے آپ پر، اپنے جتنے آپ بچے ہیں یا فیملی ان کو یہاں سے گھر سے نکال دیں۔ تو ان کی بنا پر ہم نے اپنے یہ سارا کچھ اپنی فیملی وغیرہ یہاں سے نکالی ہے نا۔ BBC کا ایک جو ولاگ میں نے دیکھا ہے، اس میں BBC کے کارسپونڈنٹ کو لوگ وہاں کی بتا رہے تھے، خود کرسچنز بتا رہے تھے کہ مسلم کمیونٹی نے ہماری مدد کی ہے۔ جب منگل کے روز سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، منگل کے روز سے جب علاقے میں کشیدگی شروع ہو گئی تھی، مسیحی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم لوگ ہمارے پاس آئے، ہمارے محلے کے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات کشیدہ ہیں، لہٰذا آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہمارے گھر آئے۔ اور پھر اسی ولاگ میں دیکھ رہا تھا تو ایک بزرگ عورت، مسیحی عورت بتا رہی تھی، چونکہ پنجابی علاقہ تو کہہ رہی تھی کہ باہر دے لوگ سن، باہروں آئے سن، پنڈا دے لوگ سن، مطلب وہاں کے لوگ وہ نہیں تھے جو اس محلے کے لوگ تھے، جو جڑا والے کے لوگ تھے وہاں کے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں نے، مسلم کمیونٹی نے، اپنے مسلمانوں نے کرسچن کمیونٹی کی مدد کی ہے۔ اطمینان اس بات پہ ہے، مطمئن میں اس بات پہ ہوں کہ یہی سے یہ سازش ثابت ہوتی ہے۔ خود جو کرسچن لوگ ہیں BBC کو وہ بتا رہے تھے کہ مسلم لوگوں نے، ہمارے مسلم محلے داروں نے ہماری مدد کی ہے اور کہا ہے کہ حالات جو کشیدہ ہو رہے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہمارے گھروں میں آ جائیں۔ لیکن ہم نے ان کے بند گھروں کو، ان کے تالے لگے گھروں کو ہم نے توڑ ڈالا، ہم نے وہاں پہ آگ لگا دی۔ اور مزید دیکھیے کہ انتظامیہ کا نمائندہ، اسسٹنٹ کمشنر جو وہاں کے ہیں، جڑا والا کے ہیں، تحصیل جڑا والا کے اسسٹنٹ کمشنر، وہ کرسچن تھے، ان کے آفس میں بھی جا کے توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہاں کچھ اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کو ہم نے وہاں سے کیوں ہٹایا، ہم نے اپنے افسر کو قربان کر دیا۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک تھا، میں کسی چینل پہ یہ سن رہا تھا، یہ ٹھیک تھا کیونکہ انہوں نے مینیج کرنا تھا اور معاملہ، وہ کرسچین تھے، معاملہ تو آیا پڑا تھا، جو لوگ مشتعل تھے تو وہ شاید ان کی بات نہ مانتے۔ ایڈمنسٹریشن کے طور پہ یہ ٹھیک کیا گیا ہے کہ انہیں وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے۔ اچھا، اب میں اس واقعے کو بہت زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بھی تو ایسے ہوا تھا، وہ بھی اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ ان باتوں کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، ان چیزوں کو چیک کیا جانا چاہیے۔ اب فتح مکہ کا سبق دیکھیں، جب مکہ میں مسلمان انٹر ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو، اپنے صحابہ کو یہ گائیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے کسی اس جوان پر بھی حملہ نہیں کرنا جو آپ پہ حملہ نہ کرتا ہو، آپ نے کسی عورت پر ہتھیار نہیں اٹھانا، آپ نے کسی بچے پر ہتھیار نہیں اٹھانا، آپ نے کسی معذور پر، بیمار پر، بوڑھے اور بزرگ پر ہتھیار نہیں اٹھانا۔ اسلام امن و آتشی کا دین ہے، اسلام مارا ماری کا دین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جب اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، وہاں پہ موتیں بھی ہوئیں، لیکن آپ اسی ٹائم کا
کسی اور قبیلے کا اٹھا کے دیکھ لیں، کسی اور قوم کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی مارا ماری ہوئی، اور اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی میں کہہ لوں کہ تعمیر کے لیے کتنے لوگ ہوئے۔ اسلام پیار سے آیا ہے، اسلام متشدد دین نہیں ہے، اسلام تشدد نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے مسلم لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہی چیزیں باہر جاتی ہیں، ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار رہا ہے، ہمیں لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، حالانکہ دہشت گردی کا شکار ہم رہے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں باہر جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ چہرہ ہمارا نہیں ہے، وہاں تو یہی چہرہ نظر آتا ہے نا۔ اور پھر اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل اور بردباری سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اسپیشلی مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں بردباری کا اور تحمل کا سبق دیا جانا چاہیے، تبھی یہ معاملات رکیں گے۔ سیالکوٹ کا واقعہ، جڑا والا کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔